علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ ویورز، سائنسدانوں نے قرآن شریف کے تھرو بڑی بڑی چیزیں تیار کر دیں، سبمرین، ایروپلین، پانی کے جہاز اور بہت کچھ قرآن شریف کے تھرو۔ اور یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خود کی کتاب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ ایک چھوٹا سا موسکیٹو، ویورز آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا موسکیٹو جس کو ہم یوں چٹکیوں میں مسل دیتے ہیں، وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں عطا کری ہیں، کس کس چیزوں سے اس کو نوازا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جو نمرود کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ نمرود کے دماغ کے اندر گھس گیا تھا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جب تک جوتے نہیں اس کے سر پہ پڑتے تھے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تو چلیں ویورز، یہ ویڈیو دیکھ کر ہی سمجھ میں آئے گی آپ کی کہ سائنس نے جو ہے یہ کس طرح سے اس کو بیان کیا ہے۔ چلیں آئیں چل کے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ بے شک صحیح بات قرآن ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں بعودتا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہیں، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہیں، جبکہ قرآن نے بعودتا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہیں، نر نہیں ہیں۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے
اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس دانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں، یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لوگے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چریاں ہیں اور ہر چری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال کی اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی ویورز، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک چھوٹا سا معمولی سا مچھر جو بڑے بڑے انسانوں کی، جانوروں کی جان لے لیتا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ویورز، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، مچھر جتنی بھی اوقات نہیں ہے انسان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، آپ نے سنی ساری باتیں۔ 100 آنکھیں، 4 نوکیلے دانت، اس کی بناوٹ، اس کی اندر کی خوبصورتی، اس کے پر، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو بھی ہر چیز سے نوازا ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ زبان، کوئی ایک چیز بھی اگر الگ جدا ہو جائے نا، ایک انگلی سے ایک ناخن بھی جدا ہو جائے تو یہ ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن جدا ہونے کے بعد اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس رب نے ایسا بنایا ہے انسان کو، تراشا ہے، مٹی سے تراش کے جب اس کو بنایا، تیار کیا، تو اس پاک پروردگار کی شان نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر بھی انسان بہت ناشکر ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی
سب چیزیں ملنے کے باوجود بھی، گھر، گاڑی، بنگلہ، بیوی، بچے، پھر بھی ناشکر ہے انسان۔ پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ویورز، میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس یہ لازمی کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی بات معلومات لینی ہو تو مجھے کمنٹس لازمی کیا کریں کہ ویڈیو میں اچھی لگ رہی ہیں یا جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔